السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، فروری کی 17 تاریخ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرنے پر تیار ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے قونصلر ڈیرک شولے کی طرف سے اس عزم کا اظہار ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب پاکستان کو ایک طرف دہشت گردی کے فریت اور دوسری جانب ایک مشکل اقتصادی صورتحال کا سامنا ہے۔ محکمہ خارجہ کے اعلیٰ ترین عہدیداروں میں سے ایک قونصلر ڈیرک شولے نے 16 اور 17 فروری کو پاکستان کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو سرکاری، وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا، پاکستان فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر اور پاکستان کے سیکریٹری خارجہ اسد مجید سے ملاقات کی۔ حالیہ مہینوں کے دوران پاکستان اور امریکہ کے درمیان اعلیٰ رابطوں میں اضافہ ہوا ہے اور رواں ہفتے پاکستان اور امریکہ کے مابین دفاعی اور سیکیورٹی تعلقات میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے درمیانی سطح کے مذاکرات بھی واشنگٹن میں منعقد ہوئے ہیں۔ امریکی سفارتکار کا پاکستان کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے ملک میں عام انتخابات کے معاملے پر مشاورت کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو 20 فروری کو ملاقات کی دعوت دی ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ صدر پاکستان سیکشن 57 کے تحت عام انتخابات کی تاریخ یا تاریخوں کا اعلان کمشنر سے مشاورت کے بعد کریں گے۔ صدر پاکستان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے تاحال صدر پاکستان کے ایک ہفتے قبل بھیجے گئے پہلے خط کا جواب نہیں دیا ہے۔ اس خط کے بعد الیکشن کمیشن نے مشاورت کی تھی اور انتخابات کے لیے پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں کی دستیابی کے حوالے سے بھی صورتحال کا جائزہ لیا تھا۔ جمعرات کو ایک کیس کی سماعت کے دوران چیف الیکشن کمشنر سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تھے۔ افغان صحافیوں کی حمایت کرنے والی تنظیموں نے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ قندھار میں 3 روز قبل گرفتار کیے گئے افغان صحافی کو رہا کیا جائے۔ طلوع نیوز کے لیے کام کرنے والے مقامی افغان صحافی محمد یار مجروح کو بدھ کے روز نامعلوم الزامات پر گرفتار کیا گیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق اسے قندھار میں طالبان کے انٹیلیجنس کے دفتر میں طلب کیا گیا اور بعد میں جیل بھیج دیا گیا۔ طالبان نے گزشتہ 1.5 سال سے میڈیا تنظیموں پر پابندیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے کئی میڈیا ادارے اپنی کارروائیاں بند کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ چین اور ایران کے صدور نے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ خواتین پر سے کام کرنے اور تعلیم حاصل کرنے کی پابندیاں ختم کی جائیں۔ یہ مطالبہ جمعرات کو ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے بیجنگ کے 2 روزہ دورے کے اختتام پر جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں کیا گیا ہے۔ بیان میں افغان حکمرانوں سے ایک جامع حکومت بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے جس میں تمام نسلی گروہ اور سیاسی گروہ شریک ہوں اور خواتین، نسلی اقلیتوں اور دیگر مذاہب کے خلاف تمام امتیازی اقدامات کو منسوخ کر دیا جائے۔ بیان میں امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادیوں کو افغانستان کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ افغانستان کے لیے اعلیٰ امریکی سفارتکار نے جمعرات کو ان ٹویٹس پر معذرت کر لی ہے جس میں انہوں نے تجویز کیا تھا کہ جدوجہد کرنے والی افغان خواتین کو افریقی امریکی تاریخ اور ثقافت، خاص طور پر بلیک گرل میجک سوشل میڈیا موومنٹ سے تحریک حاصل کرنی چاہیے۔ امریکی ایلچی کیرن ڈیکر نے ٹویٹ کیا کہ ہفتے کے شروع میں بھیجی جانے والی ان کی متعدد پوسٹس ان کے بہترین ارادوں کے باوجود مناسب معلوم نہیں ہوتی، جس کے لیے وہ معذرت چاہتی ہیں۔ بھارت کے ٹیکس حکام نے برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے دفاتر میں 3 روز تک جاری رہنے والی تلاشی ختم کر دی ہے۔ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے مطابق تلاشی کے دوران بعض ڈیجیٹل ڈیوائسز کے ڈیٹا کی نقل تیار کی گئی۔ BBC نے اپنے دفاتر میں ٹیکس حکام کی تلاشی ختم ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملازمین نے معمول کے مطابق کام کا آغاز کر دیا ہے۔
البتہ بیان میں ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی کارروائی سے پیدا ہونے والی صورتحال کو پریشان کن اور خلل کا باعث قرار دیا۔ بھارت میں مدیروں کی تنظیم ایڈیٹرز گلڈ، کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس، صحافی تنظیموں اور بھارت کی اپوزیشن جماعتوں نے بھی بی بی سی میں ٹیکس حکام کی کارروائی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ صدر جو بائیڈن چینی صدر شی جن پنگ سے اس مشتبہ غبارے کے بارے میں بات کریں گے جسے انہوں نے اس ماہ گرانے کا حکم دیا تھا، جس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان پہلے سے کشیدہ تعلقات میں مزید تناؤ پیدا ہو گیا۔ صدر نے کہا کہ مجھے توقع ہے کہ صدر شی کے ساتھ اس بارے میں بات چیت ہوگی اور مجھے امید ہے کہ ہم اس کی تہہ تک پہنچ جائیں گے، لیکن میں اس غبارے کو مار گرائے جانے پر کوئی معذرت نہیں کروں گا۔ صدر بائیڈن نے یہ بات ایک ایسے وقت میں کہی ہے جب مار گرائے جانے والے مشتبہ چینی غبارے کی جانچ پرکھ کی جا رہی ہے اور گرائے گئے باقی 3 نامعلوم آبجیکٹس کا ملبہ ڈھونڈا جا رہا ہے۔ صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ انٹیلیجنس ارکان کا خیال ہے کہ گرائی گئی باقی 3 اشیاء کا تعلق غالباً پرائیویٹ کمپنیوں یا تفریحی اداروں یا موسم کا مطالعہ کرنے والے تحقیقی اداروں یا دیگر سائنسی شعبوں سے تھا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ یی بن نے ایک نیوز بریفنگ میں بتایا کہ اگر امریکہ تعلقات میں بہتری چاہتا ہے تو چین پر الزامات لگانا بند کرے، تبھی اس کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے۔ تاہم ترجمان نے صدر بائیڈن کی جانب سے کال کے حوالے سے مزید معلومات فراہم کرنے سے گریز کیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن جمعے کو یورپ کے اپنے دورے کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں وہ میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے۔ وہ ترکی اور یونان بھی جائیں گے۔ 3 روزہ میونخ سیکیورٹی کانفرنس جمعے کو شروع ہو رہی ہے۔ امریکی نائب صدر کاملا ہیرس، جرمن چانسلر اولف شولز، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکروں، نیٹو کے سربراہ یانس اسٹالٹنبرگ اور اعلیٰ چینی سفارتکار وانگ یی سالانہ اجتماع میں شریک ہوں گے۔ قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ بلنکن اس موقع پر چینی خارجہ پالیسی کے اعلیٰ عہدیدار وانگ یی سے ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک ایسی کوئی ملاقات طے نہیں ہے۔ محکمہ خارجہ نے کہا کہ میونخ میں بلنکن میٹنگوں کے ایک سلسلے میں شرکت کریں گے جن میں یوکرین کے لیے مسلسل حمایت اور ترکی اور شامی عوام کے لیے مدد پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بلنکن کا ترکی کا دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب 7.8 شدت کے زلزلے نے دونوں ملکوں میں شدید نقصان پہنچایا ہے اور امدادی کارکن ملبے تلے پھنسے لوگوں کو نکالنے کی تگ و دو کر رہے ہیں۔ جنوب مشرقی ترکی اور شمالی شام میں زلزلے سے 41,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ کانفرنس یوکرین پر روس کے حملے کا 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر ہو رہی ہے اور گزشتہ سال کے بار بار کے بیانات میں امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادی بار بار یہ انتباہ کر رہے تھے کہ جنگ قریب آ رہی ہے۔ محکمہ خارجہ کے سینئر اہلکار نے صحافیوں کو بتایا کہ ایسا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سفارتی بات چیت کے لیے سنجیدہ ہیں، لیکن امریکہ روس کی معیشت پر دباؤ ڈالتا رہے گا تاکہ پوٹن کو مذاکرات کی میز پر لانے پر مجبور کیا جا سکے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سالانہ میونخ سیکیورٹی کانفرنس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں۔ کانفرنس کے شرکاء نے گزشتہ برس روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے درخواست کی تھی کہ وہ یوکرین پر حملہ نہ کریں۔ 24 فروری کو حملے کا 1 سال مکمل ہونے سے چند دن پہلے یہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ زیلنسکی نے اپنے رات کے خطاب میں کہا کہ جمعرات کو 101 افراد کو روس کی قید سے رہا کر دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپنی سرزمین کو آزاد کرانا ہماری ترجیح ہے، جس کی ہم محتاط تیاری کر رہے ہیں۔ برطانوی وزارت دفاع نے یوکرین کے بارے میں اپنی روزانہ کی انٹیلیجنس اطلاعات میں کہا ہے کہ روسی وزارت دفاع کو حملے کے آغاز سے لے کر اب تک 1,75,000 سے 2 لاکھ تک اپنے اہلکاروں کی ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، جن میں تقریباً 40,000 سے 60,000 افراد اعلیٰ سطح کے اہلکار تھے۔ اس کے علاوہ اپ ڈیٹ میں کہا گیا ہے
کہ ویگنر گروپ کے سزا یافتہ بھرتی عملے میں ہلاکتوں کی شرح ممکنہ طور پر 50% تک رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسی کی ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ کم از کم 69 روہنگیا پناہ گزین جمعرات کے روز انڈونیشیا کے مغربی ساحل پر لکڑی کی ایک کشتی سے اترے، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی تھی۔ یو این ایچ سی آر کی اہلکار آکٹینا ہفتنینی کے مطابق کشتی انڈونیشیا کے مغربی صوبے آچے کے ساحل پر پہنچی۔ ایک مسافر نے بتایا کہ جہاز میں سوار کچھ افراد سفر کے دوران ہلاک ہو گئے۔ نومبر کے بعد سے انڈونیشیا پہنچنے والی یہ چھٹی روہنگیا کشتی تھی۔ سن 2017 میں ہمسایہ ملک میانمار میں ظلم و ستم سے فرار ہونے کے بعد ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1 ملین روہنگیا بنگلہ دیش میں پناہ گزین کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ویڈیوز میں ایران کے کئی شہروں میں جمعے کو مظاہرین کو مارچ کرتے دکھایا گیا ہے۔ ایران میں انسانی حقوق کے کارکنوں کے گروپ نے کہا کہ ان کا مقصد ایران کے دارالحکومت تہران اور عراق اصفہان کے شہروں میں مظاہرے دکھانا ہے۔ تاہم ان ویڈیوز کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی۔ ایران نے ملک میں گزشتہ مظاہروں سے متعلق الزامات پر 2 افراد کو پھانسی دی تھی۔ یہ مظاہرے اس واقعے کے 40 روز مکمل ہونے پر کیے جا رہے ہیں۔ ستمبر میں 22 سالہ کرد ایرانی خاتون مہسا امینی کو ضوابط کے خلاف لباس پہننے پر حراست میں لیا گیا تھا اور پولیس حراست میں ان کی موت ہو گئی، جس کے بعد مظاہرے شروع ہو گئے۔ ویڈیوز میں مظاہرین فارسی میں رہبر اعلیٰ کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ ایران کے سرکاری میڈیا کی جانب سے مظاہروں کا فوری طور پر کوئی اعتراف نہیں کیا گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا کہنا ہے کہ یہ احتجاج غیر ملکی سازش کا نتیجہ ہے، لیکن اس نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ ملک میں بڑے پیمانے پر مظاہروں کے بعد امریکی ڈالر کے مقابلے میں ایرانی ریال کی قدر میں نئی نچلی سطح پر گراوٹ دیکھی گئی ہے۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر چیتن شرما نے اپنے متنازع بیان پر ہونے والی تنقید کے بعد عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ چیتن شرما نے مقامی ٹی وی زی نیوز کے لیے ریکارڈ کی گئی ویڈیو میں دعوے کیے تھے، جس کے بعد خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ وہ سلیکشن کمیٹی کے سربراہ نہیں رہ سکیں گے۔ چیتن شرما کی یہ ویڈیو منگل کو منظر عام پر آئی تھی، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ بعض بھارتی کرکٹرز 100% فٹ رہنے کے لیے ممنوعہ انجیکشن لگواتے ہیں۔ اس بیان پر سابق بھارتی کرکٹرز نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔